السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو رمضان کے متعلق چند احادیث اور چند ضروری باتیں بتائیں گے جن پر عمل کرنے سے آپ اس رمضان میں اللہ کی ہزاروں بلکہ لاکھوں رحمتوں سے فیض یاب ہوں گے اور ڈھیروں نیکیاں کما سکیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ روزہ نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ روزے دار کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور بھی قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ رمضان مبارک میں یہ 4 عمل ضرور کرنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس مبارک مہینے میں 4 عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ نمبر 3، جنت کا سوال۔ نمبر 4، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی بارش موسمی نہیں ہوتی، یہ رحمتوں والی بارش ہے روزے داروں کے لیے۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے ہوئے دل، اب سنور جائیں گی سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرتے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی ہوئی آنکھیں صبر پائیں گی کہ رمضان آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے۔ شکریہ۔